الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ہر انسان جو بھی مومن ہے ان کے دل میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جو میرا پالنہار ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے صحت دی، جس نے مجھے تندرستی دی، جس نے مجھے عافیت دی، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہر انسان کے دل میں یہ بات چوبتی رہتی ہے. کیا کروں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ کیسے مناؤں، کیسے راضی کروں، کیسے صلح کروں، کیسے دوستی کروں، کیسے دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑوں، میں بھی کیسے اللہ کا ہو جاؤں، گناہوں سے میری جان کیسے چھوٹے، تقویٰ مجھے ملے، میرے یہاں دینی ماحول قائم ہو جائے، اللہ کا تعلق مجھے نصیب ہو جائے. تو کیا کوئی عمل ہے؟ کیا کوئی فارمولہ ہے؟ کیا کوئی وظیفہ ہے جس سے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے؟ ہاں، ایک عمل ہے، ایک وظیفہ ہے، ایک فارمولہ ہے. وہ کیا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیں. سہارنپور مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث
حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ماضی قریب میں انتقال ہوا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ ان کے پاس ایک بزرگ آئے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ آئے، اور آ کر کے کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، آپ کوئی راستہ بتا دو جس سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ایسا کوئی راستہ، ایسا کوئی طریقہ بتا دو۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت رونے لگے، فرمانے لگے کہ بھائی میں کون ادنا آدمی، میں کیسے آپ کا تعلق جوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ کے پاس حدیث شریف کا علم ہے، آپ کے پاس تقویٰ ہے، آپ کو ضرور معلوم ہوگا اللہ کو راضی کرنے کا نسخہ، آپ مجھے بتا دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک نسخہ ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ کہ مدینے والے کو راضی کر لے اللہ راضی ہو جائے گا، مدینے والے کو راضی کر لے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ فرمان خدا ہے، صابری مسجد والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ایک اللہ کا ولی اس وقت تک اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سنتوں پر نہ چلے، اور سنتوں پر چلنے والا اللہ کا ولی ہو ہی جاتا ہے چاہے دنیا میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اللہ والا ہو گیا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کو ساری دنیا اللہ کا ولی مانتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں سنتیں نہیں ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، سیدھی سادی زندگی ہے، گمنامی والی زندگی ہے، کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، کسی کو پتا نہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں سنت طریقے ہیں، سنتوں کے مطابق ان کی زندگی ہے۔ فرمایا کہ چاہے پوری دنیا والوں کو پتا نہ چلے، خدا کی فہرست میں ان کا نام اللہ کے دوستوں میں ہوگا۔ جملہ تو بڑا وزنی، بڑا طاقتور، بڑا اہم، دل پر لگنے والا، کہ مدینے والے کو راضی کر لے اللہ راضی ہو جائے گا۔ فوراً سوال پوچھا، حضرت مدینے والے کو کیسے راضی کروں؟ کالی کملی والے کو کیسے راضی کروں؟ پیارے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے راضی کروں، وہ بھی بتا دو۔ حضرت نے فرمایا کہ دو کام کر لو، دو کام۔ نمبر ایک، خوب کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، خوب کثرت کے ساتھ زیادہ درود شریف پڑھو۔ ٹھیک ہے حضرت، انشاءاللہ عمل کروں گا۔ دوسری بات، سنتوں کو سیکھ سیکھ کر سنتوں پر عمل کرو، سنتوں کو سیکھ سیکھ کر سنتوں پر عمل کرو۔ آپ یہ دو کام کر لیں تو ایسا ہی ہے گویا کہ آپ نے مدینے والے کو راضی کر لیا، اور جس نے مدینے والے کو راضی کر لیا اس سے اس کا اللہ راضی ہو گیا۔ وہ بھی تھے نیک آدمی، سمجھدار آدمی، چلے گئے، کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پتا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ راستہ وہ بتا رہے ہیں جو اس راستے پر چل کر اللہ تک پہنچے ہیں، جن کو اللہ کا تعلق نصیب ہوا ہے، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔
جنہوں نے وہ راستہ دیکھا ہوا ہے ان کے پیچھے چلو. فرمایا کہ اگر تم نابینا ہو تو دیکھنے والوں کے پیچھے چلو تو تم منزل پر پہنچ جاؤ گے. اگر اللہ کے راستے کے بارے میں اگر تم نابینا ہو تو اللہ والے جو بینا ہے انہوں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دیکھا ہوا ہے. آپ ان کے پیچھے چلو, ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے آپ بھی اللہ والے ہو جائیں گے. صرف برکت لیتے لیتے نہیں کہ بھئی کسی اللہ والے کے قدم پڑ جائیں, برکت لے لو, دعا لے لو, نہیں نہیں نہیں. وہ تو آپ جماعت آئیے اس کو کھانا کھلا دو تو بھی برکت بھی مل جائے گی, دعا بھی مل جائے گی. نہ نہ نہ, ان کے ساتھ رہ کر گناہوں سے بچ کر, ان کے ساتھ رہ کر اللہ سے تعلق جوڑ کر, ان کے ساتھ رہ کر سیدھی سادی صاف ستھری ایسی پاکیزہ زندگی گزار کر کے کہ ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. ہمارے امی کو نہیں, ہمارے ابو کو نہیں, ہمارے بھائی کو نہیں, ہماری بہن کو نہیں, ہماری بھابھی کو نہیں, ہمارے رشتہ دار کو نہیں, ہمارے دوست احباب کو نہیں, ہمارے گھر والوں کو نہیں. زبان کی حفاظت کے ساتھ اپنے آپ کو مٹاتے ہوئے, سنتوں پر چلتے ہوئے اللہ تک پہنچنا, یہ اصل کامیابی ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم, اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور حضرت کا سایہ اللہ امت پر تادیر قائم فرمائے. ابھی حضرت کا طلبہ میں خطاب ہوا, طلبہ سے بات ہوئی. بات کے دوران حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بچوں, میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں, تم اپنے زبان کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا, تڑپایا گیا, آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کی. پھر کہا میرے بچوں تم میرا سرمایہ ہو, اس لیے میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے میرے بیانات تو بڑے سنے ہوں گے, لیکن جتنا میں منبر پر بولتا ہوں باہر اتنا ہی میں خاموش رہتا ہوں. حضرت نے فرمایا آپ کو تو لگتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے یہ بیان آ رہے, یہ بیان آ رہے, یہ بیان آ رہے, وہ صرف منبر کے حد تک ہے. جب میں منبر رسول پر بیٹھتا ہوں تب دینی باتیں وغیرہ امت کو پہنچاتا ہوں, ورنہ میں اپنے نجی کاموں میں اکثر آپ مجھے خاموش پاؤ گے, خاموش دیکھو گے. خاموشی یہ بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. من سکت سلیم ومن سلیم نجا, جو خاموش رہا سلامت رہا, اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے نبی کی نصیحت سنے. پیارے نبی نے فرمایا اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. بولو تو اچھا بولو, میٹھا بولو, بھلی بات بولو, اللہ کی بڑائی بولو, اللہ کی قدرت بولو, اللہ سے جوڑنے والی بات بولو, ورنہ خاموش رہو. حضرت اللہ سے جڑنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ کہ مدینے والے کو راضی کر لے, اللہ راضی ہو جائے گا. کیسے راضی کروں مدینے والے کو, کالی کملی والے کو؟ فرمایا درود شریف زیادہ پڑھ اور سنتوں کو سیکھ سیکھ کر سنتوں پر عمل کر. وہ چلے گئے. 1 مہینے کے بعد حضرت شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس واپس آئے. آ کر کے ایک دم ادب سے مصافحہ کیا, ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا حضرت اب اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. کیسے پتا چلا کہ اللہ راضی ہو گیا؟ پہلے کیسے پتا چلا تھا کہ اللہ ناراض ہو گیا؟ حالانکہ حضرت شیخ کے خلیفہ ہے.
کہنے لگے کہ حضرت پہلے نماز میں دل نہیں لگتا تھا، ذکر میں دل نہیں لگتا تھا، قرآن شریف کی تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، دل اچاٹ سا رہتا تھا، اس سے محسوس ہوا تھا کہ شاید اللہ ناراض ہو گیا۔ اب کیسے لگتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا؟ حضرت آپ نے جو بتایا تھا خلاصہ یہ کہ اس پر عمل کیا، درود شریف زیادہ پڑھیں، سنتوں کو سیکھ کر سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا، اب عبادت میں مزہ آ رہی ہے۔ اور کچھ دنوں پہلے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ پیارے نبی نے فرمایا مجھے، جا اب میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ سند بھی وہاں سے مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہو گئی۔ آج ہم ہیں، ہمارا بھی نماز میں دھیان نہیں لگتا، قرآن شریف کی تلاوت میں، دین کے کاموں میں، مسجد میں زیادہ وقت گزارنے میں ہمارا دل لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ اور دل نہیں لگنا اور چیز ہے، اس کے ساتھ فکر بھی نہ ہونا یہ اور چیز ہے۔ کینسر ہونا اور چیز ہے، اور اس کا علاج بھی نہ کروانا، کینسر کو بڑھنے دینا یہ اور خطرناک چیز ہے۔ فرمایا کہ جیسے ہی پتا چلے کہ کینسر ہے، اللہ بچائے، فوراً علاج کراؤ، دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، جہاں سے سڑا ہے وہاں سے کاٹو۔ کوئی دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، احساس ہو رہا ہے کہ واقعتاً نماز میں، عبادت میں، ذکر میں، دین کے کاموں میں دل نہیں لگتا، کیا کریں؟ حضرت کی یہ دو نصیحت پر عمل شروع کر دیں۔ کثرت سے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنتوں کو سیکھ کر سنتوں پر عمل۔ سنتوں کی کتابیں ملتی ہے، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، علیکم بسنتی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی پیٹ سے قبر کے گود تک کی سنتیں، 3 جلدیں۔ آپ جائیں کتب خانوں میں، معتبر علماء کرام کی سنتوں کی کتاب خریدیں، اپنے بستر پر رکھیں، رات سونے سے پہلے روزانہ 3 سنتوں کا مطالعہ کریں، اور اس سنتوں کے سانچے میں، اس سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، روزانہ نئی سنتوں کو سیکھیں، اپنی طلب اللہ کو بتائیں۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اس سے پیار کرے، اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، ہر مومن، ہر مسلمان، ہر ایمان والا، ہر کلمہ پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے پیار کرنے لگے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کوئی وظیفہ ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، تم میرے نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، وہ اللہ تم سے خود پیار کرنے لگے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا۔ اور یہ انسان تلاش کرتا ہے میں اللہ کا ولی کیسے بنوں گا، شاید یہ وظیفے سے بن جاؤں گا، شاید یہ وظیفے سے بن جاؤں گا، شاید وہ وظیفے سے بن جاؤں گا، شاید ایسا کرنے سے اللہ کا ولی بن جاؤں گا۔ سوچوں سے، خواب و خیال سے، تصور سے، صرف ارادے سے، صرف چاہت سے، صرف سوچنے سے اور اتفاقی طور پر کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ سنتوں پر چلتے چلتے 125% انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے اللہ کا ولی بننا ہوتا۔ اب کیا کریں؟ نبی کی سنتوں پر چلنا ہے، اس کا جذبہ کہاں سے لائیں؟ فرمایا اس کے لیے تو پیارے نبی سے وہ محبت ہونی چاہیے، وہ عشق ہونا چاہیے۔ ارے مولانا محبت تو ہے، ہاں وہ محبت اتنی ہے کہ کوئی پیارے نبی کے خلاف بولے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، وہ اتنی محبت ہے۔ تو کیا کریں؟ فرمایا محبت کو اتنی بڑھا دے کہ تو خود سنتوں کے خلاف کرے یہ بھی تجھے برداشت نہ ہو۔
تیری زندگی سے سنتیں نکل رہی ہو، تیرے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکل رہے ہو، تیری فیملی اور تیرے بچوں کی زندگی سے سنتوں کے جنازے نکل رہے ہو، یہ بھی تجھے برداشت نہ ہو، محبت بڑھا دے، محبت ایسی بڑھا کہ تو ان کی نقل اتارنے لگے، ان کے راستے پر چلنے لگے، دین کی محنت کرنے لگے، تو دین کو پہلے نمبر پر رکھے، دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھے، محبت اتنی بڑھ جائے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ محبت بڑھ جائے، بتائیں کیا کریں اس کے لیے؟ یاد رکھنا، اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کے دل میں پیارے نبی کی محبت بڑھ جائے، ایک طریقہ بہت اچھا ہے، اس کو چاہیے وہ پیارے نبی کی سیرت پڑھنا شروع کر دیں۔ سیرت مصطفیٰ 3 جلدوں میں، ہمارے معتبر علماء کی سیرت کی کتاب خریدی اور دیکھا کہ روزانہ 20-30 صفحے کا مطالعہ شروع کر دیا کہ پیارے نبی کی پیدائش سے پہلے مکہ مکرمہ کے کیا حالات تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی امی کی شادی حضرت عبداللہ کے ساتھ کیسے ہوئی، اور پھر آگے کیا واقعات پیش آئے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت مکہ مکرمہ کا کیا عالم تھا، یہ ساری باتیں جب پڑھتا چلا جائے گا تو اس کے دل میں پیارے نبی کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ جس انسان کو جس کرکٹر سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے ریکارڈ معلوم کرتا ہے۔ جس انسان کو جس ہیرو سے محبت ہوتی ہے، اس کے ڈائیلاگ اور اس کی اداکاریں اور اس کی زندگی میں اس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، وہ انسان معلوم کرتا ہے۔ تو پتا چلا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اوپر نیچے کی زندگی انسان معلوم کرتا ہے، اور اس کو فالو کرتا ہے، اور اس کو پسند کرتا ہے، اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور اس کی نقل اتارنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کو بار بار دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور اس کی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بار بار دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیرے دل میں بڑھ جائے، سیرت کی کتاب اپنے پاس لے آ۔ آج تک تو نے سیرت کے بیانات بہت سنے، تھوڑا سا وقت نکال اور اپنی ان آنکھوں سے سیرت کی کتابوں میں دیکھ، اور اپنی زبان سے کبھی سیرت پڑھ اور اس کا مطالعہ کر۔ جب پڑھتا چلا جائے گا سیرت، جتنی سیرت پڑھتا چلا جائے گا اتنی پیارے نبی کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی محبت بڑھے گی اتنا سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کو سیکھنے کی اور سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے صلح کرنے کے لیے، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے لوگ کیسی کیسی تیاری کر رہے ہیں اور اپنی کیسی کیسی آخرت بنا رہے ہیں۔ ایک مولانا صاحب سے ابھی سفر میں ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے کہ مولانا میں پیدل حج پر گیا۔ میں نے کہا پیدل؟ کہا جی ہاں۔ کہاں؟ بولے وہاں، یہاں سے نہیں، ہندوستان سے نہیں، وہاں سے میں نے پیدل حج کیا، 22 کلومیٹر کا ہوتا ہے بولے، لیکن چونکہ میں راستہ بھول گیا تھا تو میرے 55 کلومیٹر ہو گئے۔ اور میں نے پورے قافلے والوں کو سمجھایا کہ ہم پیدل حج کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے چلنا پھرنا، حج میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جہاں پیارے نبی کے، صحابہ کے، اہل اللہ کے، مشائخ کے قدم پڑے ہو۔ پھر بات کرتے کرتے انہوں نے میری بھی تشکیل کر دی۔ میں نے کہا یار کاش آپ پہلے ملے ہوتے تو میں بھی حج پیدل کرتا۔ مجھے کہنے لگے مولانا کوئی بات نہیں، آگے کی نیت کرو، پیدل حج کروں گا، اللہ دوبارہ موقع دے گا۔ یار شہاب 10.5 مہینے میں یہاں سے وہاں جا سکتا ہے تو ہم 22 کلومیٹر وہاں پیدل نہیں چل سکتے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ 4-5 دن کا موقع ہے، کبھی کہاں چلنا کبھی کہاں چلنا، اس کی پوری ترتیب ہے۔ پھر سنائی داستان کہ مولانا میری ساتھ بڑی بڑی عمر والے لوگ، میں نے ان کو سمجھایا، حوصلہ دلایا، ہمت کی باتیں کی، اور ان کو کہا کہ ہم لوگ پیدل حج کریں گے۔ الحمدللہ سارے لوگ تیار ہو گئے، بڑی بڑی عمر کے لوگ تیار ہو گئے، پیدل حج شروع کیا۔ حج کرتے 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 جب ہم لوگ عرفات کے میدان میں پہنچے تو تھوڑے سے تھک گئے۔
میں نے دیکھا کہ ایک آدمی 2019 میں گھسیٹتا ہوا وہاں سے جا رہا ہے، زمین کے بل گھسیٹ رہا ہے. تو وہ فرماتے کہ میں نے اس سے کہا بھائی آپ زمین کے اوپر گھسیٹ رہے ہو تو بڑی تکلیف ہوگی، دھوپ گرمی کی شدت. ایک کام کریں، آپ ریڑی لے لیں، ایک ایسی چیز جس پر آپ بیٹھو اور ہاتھ سے وہ ٹائر سے چلنے لگے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو. مولانا میں تو تھکا ہوا ہوں، حج کر رہا ہوں، ویسے ہی جا رہا ہوں، اپنی عادت کوئی ملے تو اس کو کوئی بات کہہ دے. ایک بات میں نے اس سے کہہ دی، اس نے مجھے کہا کہ میں ایک بھگوڑا غلام ہوں، میں نے اپنے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے اور میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. یہ بتاؤ اللہ کے پاس سہولت کے ساتھ جانا اچھا لگتا ہے یا اس گنہگار کو ایسے ہی جانا اچھا لگتا ہے؟ ارے مولانا، اس تکلیف میں اور اس حالات میں اور اس چلچلاتی دھوپ میں اور وہاں کی گرمی میں جب اس کے یہ جملے سننے تھے تو مجھے لگا کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا اپنی لائف. یہ آدمی کو دیکھ، حج پہ آیا ہے، اس کے پیر نہیں ہے، گھسیٹتا گھسیٹتا جا رہا ہے اور اس کو احساس ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں بھگوڑا غلام ہوں، میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، تو میں اسی طرح جاؤں گا اور اپنے اللہ کو راضی کروں گا. وہ فرماتے ہیں کہ مولانا ہم لوگ جو چل رہے تھے نا، میں اپنی ساری تکلیف بھول گیا. تھوڑا سا اور آگے گیا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا، وہ دیکھا تو میں ایک دم تعجب میں ڈوب گیا. مجھے ایسا لگا میں نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا وہ کیا دیکھا؟ کہ مولانا ایک 65 سال کے شخص جا رہے تھے، اپنی اماں کو کندھے پہ بٹھا کر جا رہے تھے، حج کر رہے تھے عرفات کے میدان. مجھے تو پتہ نہیں، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا چچا کیوں تکلیف کرتے ہو؟ ویل چیئر پہ بٹھا لو، ویل چیئر مل رہی ہے، سارے لوگ ویل چیئر پہ اپنے امی کو کرا ہی رہے حج، آپ بھی کرا دو. اب لوگ چل رہے ہیں، وہاں کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا کسی سے بات کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا، چچا نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میں ہل گیا اندر سے. انہوں نے کہا اگر میں میری ماں کو بھی ویل چیئر پہ بٹھا دوں گا تو اللہ سے لوں گا کیا؟ یہ تو بٹھایا کندھے پہ اس لیے کہ لینا ہے اللہ سے کچھ، اللہ کو تواضع بتانی ہے، عاجزی بتانی ہے، ماں کی خدمت کا ایک جذبہ اور شوق بتانا ہے اور اللہ سے کچھ لینا ہے. کہ بیٹا اگر میں میری ماں کو ویل چیئر پہ بٹھا دوں گا تو اللہ سے کیا لوں گا؟ مولانا یہ دو باتیں ایسی دیکھی کہ ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا بھائی آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 2015 میں جو ہم نے حج کیا ہم تو بہت غفلت میں وقت گزار کر آئے. جب آپ لوگوں کے پاس ایسا جذبہ ہے، ایسا شوق ہے، ایسا ولولہ ہے، نوجوان آدمی یار، تو اللہ کے لیے قربانی دینے والے بہت لوگ ہیں. ابھی کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ حج پر گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، اللہ نے ان کو پسند کیا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. تھوڑا اپنے بارے میں سوچیں، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ابھی ہم زندہ ہے، سانس چل رہی ہے. کیا بات ہے کہ ہمارا انتخاب نہیں ہوا؟ کیوں ہماری لبیک نہیں ہوئی؟ بہت سے اللہ والے تو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا. اپنے بارے میں سوچے شاید کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا کہ مجھے اللہ نہیں بلا رہا ہے. میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک شخص کا وائس میسج آیا، بہت روتے ہوئے، بہت بڑے اللہ والے، چوٹی کے بزرگ، وائس میسج آیا، السلام علیکم مولانا، سنا ہے آپ مدینہ منورہ میں ہو، پیارے نبی کے روزے پر آپ کی حاضری تو ہوتی ہوگی. اس کے بعد بہت روئے وہ اور کہنے لگے 27 سال پہلے حاضری ہوئی تھی، ایسا لگتا ہے کوئی بڑی غلطی ہو گئی، 27 سال سے روزے پر حاضری کا موقع نہ ملا. پیارے نبی کے روزے پر تھوڑا بڑی مہربانی ہوگی آپ عرض کر دینا کہ آپ کا غلام فلاں جگہ سے آپ کے روزے پر حاضری کی اجازت چاہتا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے. بڑی تمنا ہے مولانا، بڑی مدتوں سے بڑا ارادہ ہے، بڑی چاہت ہے.
بڑے اللہ والے، چوٹی کے بزرگ وہاں کی حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں. اور ہم ہیں، حج کے زمانے چل رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں. کوئی تڑپ، کوئی طلب. کسی دن کھانا اچھا نہ لگا ہو، کسی دن نیند میں سے آنکھ کھل کر بیٹھ گئے ہو کہ کاش میرا بھی بلاوا آتا، اللہ مجھے بھی بلاتے، میں بھی وہاں کے طواف کرتا، میزاب رحمت پہ جاتا، ملتزم پہ چمٹتا، حجر اسود کو بوسہ دیتا، صفا مروہ کے چکر لگاتا. وہ پہاڑی جہاں پر قرآن اترنا شروع ہوا، غار حرا، کبھی وہاں جاتا، کبھی غار ثور جاتا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں جاتا، پیارے نبی کے روزے پر جاتا، اصحاب صفہ پر جاتا، جنت کے ٹکڑے پر جاتا، جنت البقیع میں جاتا. وہ درد، وہ کیفیت، وہ سوچ، کیا پتا اللہ تعالیٰ کو کس کی کون سی ادا اور کس کا کون سا درد اور کس کی کون سی طلب پسند آ جائے. کیسے کیسے لوگ وہاں سفر کرتے ہیں، ہمیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے. ایک بزرگ کے پاس مسجد نبوی شریف میں بیٹھنا ہوا، انہوں نے عجیب بات سنائی. بولے مولانا یہ مت سمجھنا کہ مدینہ منورہ میں ہر کوئی اپنے جیسے ہی آتے ہیں، بہت سے لوگ پیارے نبی کے ساتھ خاص تعلق والے بھی آتے ہیں، پورا سال گناہوں سے بچتے ہیں، سنتوں پر چلتے ہیں، ایسے بھی لوگ آتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے جیسے لوگ آتے ہیں، آئے چلے گئے، کیسے آئے کیسے گئے کچھ پتا نہیں. میں نے کہا کیسے لوگ آتے ہیں حضرت؟ فرمایا کہ بیٹا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے روزے کے پیچھے، وہ مدینہ منورہ میں ہی رہتے وہ بزرگ. بولے بیٹا ہم لوگ حضور کے روزے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، 5 آدمی، نارمل جیسے ہم بات کر رہے ہیں ویسے بات چل رہی تھی. ایک شعر کے بارے میں بات شروع ہو گئی کہ یہ شعر ایسے ہیں یا ایسے ہیں. ایک انڈیا سے بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا رکو ابھی پوچھ لیتا ہوں پیارے نبی سے کہ یہ شعر کیسے ہے. چاروں ان کو دیکھتے رہ گئے کہ کیا بول رہے ہیں یہ. پیارے نبی سے پوچھ لیتا ہوں، کیا ان کے رابطے اور ان کے تعلق اور ان کا کانٹیکٹ اتنا مضبوط ہے اللہ کے نبی سے؟ وہ حضرت فرماتے میں خود وہاں موجود، ان کو دیکھتے رہ گئے. انہوں نے آنکھ بند کی، 2 منٹ کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ میری بات ہو گئی، مجھے بتایا کہ یہ شعر ایسے ہے. اب مولانا یقین کرنا مشکل ہے نا، ایک سیدھا سادہ آدمی اتنی بڑی بات کر رہا ہے. ہم یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں مدینہ منورہ میں، یہ ابھی آئے ہندوستان سے اور آنکھ بند کر کے بات کر رہے ہیں. ہم لوگ چاروں گھر گئے، پہلی فرصت میں کتاب کھولی اور اندر پڑھا. مولانا کیا بتاؤں، جس طرح انہوں نے بتایا تھا بعینہ، الفاظ تو الفاظ بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے بتایا تھا. اس وقت ہمیں احساس ہو گیا کہ واقعتاً ان کی اللہ کے نبی سے بات ہو گئی تھی. میں نے کہا حضرت آپ وہ بزرگ کا نام مجھے بتا دیں، آپ کی بات سے لگ رہا ہے وہ ہندوستان میں موجود ہے، آپ ان کا نام مجھے بتا دو. آہستہ سے کہا بیٹا نام تو نہیں بتا سکتا. پھر بولے کہ یہاں تو بہت سے رابطے والے آتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے ابھی جو اپنے بزرگ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، میں نے کہا جی، ان کے والد صاحب حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی چلتے تھے، کب وہ آئے تھے حج پر آئے، کمرہ تلاش کیا تو قریب میں کرائے سے کمرہ ملا نہیں. تو پیارے نبی سے عرض کر دی ہوگی کہ مجھے کرائے پر تلاش کیا لیکن مجھے کمرہ ملتا نہیں. پھر مجھے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، قریب میں ایک مکان تھا صوفی اقبال کا. کہا جی حضرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ منظور کو کمرہ نہیں مل رہا ہے، اپنے گھر بلا لے. منظور کو کمرہ نہیں مل رہا ہے، اسے اپنے گھر بلا لے. انہوں نے تلاش کیا، فوراً ملے، ساری داستان سنائی کہ پیارے نبی نے مجھے فرمایا منظور کو اپنے گھر بلا. پھر مجھے کہنے لگے یہ نہ سمجھنا سب ہمارے جیسے آتے ہیں، اوپر اوپر عبادت کرنے والے، اوپر اوپر محبت کرنے والے.
کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندرونی تعلقات ہوتے ہیں، جن کی تنہائیاں پاک ہوتی ہے، ایسے بھی لوگ آتے ہیں رابطے والے. تم درود شریف زیادہ پڑھو، تم درود شریف زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا. فرمایا درود شریف زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا. ایسے عجیب عجیب لوگ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کو یاد کرنے والے، بڑی بڑی قربانیاں دے کر کے آتے ہیں. اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، اللہ کی یاد میں اپنی پوری پوری زندگیاں لگا کر کے چلے گئے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، جن کے اشعار میں نے آپ کو سنائے تھے، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا گاہ نہیں ہے. پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا. اے انسان یاد رکھ، اجل یعنی موت کر دے گی بالکل تیرا صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا گاہ نہیں ہے. کیا تجھ کو یہی دن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا گاہ نہیں ہے. اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے فاتح سا سکندر بہارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا گاہ نہیں ہے. حضرت کے اشعار ہے کہ یہ دنیا جو ہے عبرت کی جگہ ہے، یہ دنیا تماشے کی، غفلت میں وقت گزارنے کی اور صرف دنیا کمانے کی جگہ نہیں ہے. دنیا تو ایک غیر بھی کما رہا ہے، ایک یہودی بھی کما رہا ہے، ایک عیسائی بھی کما رہا ہے، ایک مشرک بھی کما رہا ہے، ایک مجوسی بھی کما رہا ہے. اپنے گھر کا خرچہ تو وہ بھی چلا رہا ہے، اپنے بچوں کو انگلش تو وہ بھی پڑھا رہا ہے، اپنی فیملی کو خرچہ تو وہ بھی دے رہا ہے، لائٹ بل تو وہ بھی بھر رہا ہے. ہاں یہ سب ذمہ داری ہے، لیکن یہ سب کے ساتھ اصل مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جناتوں کی جماعت اور اے انسانوں کی جماعت، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پیدا کیوں کیا ہے؟ اس کا مقصد بتایا، عبادت. اللہ کے نبی سے فرما رہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. پیارے نبی جی، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تلک کہ موت آ جائے. اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اور ان کے واسطے سے ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرنی ہے موت تک، گھبرانا نہیں ہے. عبادت کے کرنے سے سکون ملتا ہے، مزہ آتی ہے، زندگی پر رونق بنتی ہے، بہاروں والی بنتی ہے. یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کچھ خلفاء جمع تھے، ہمارے ساتھ حضرت کے اجل خلفاء حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے. حضرت نے کچھ دل لگی کی، کچھ مزے کی، کچھ دل طبعی کی باتیں کرنا شروع کی، اور وہ باتیں ایسی تھی کہ ہم ہنسنے لگے. ہنسے تو اتنا ہنسے کہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے. سچی باتیں سنائی، ہنسی کی باتیں سنائی، مزے کی باتیں سنائی، لطیفے وغیرہ سنائے.
ایسے کہ ہم سب ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور اتنا ہنسے کہ ایسا لگا کہ اب حضرت روک دیں، اب نہ بتائیں آگے، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے بڑا ہنسایا، پیٹ میں بل پڑنے لگی، آپ تھوڑا سا یہ بات بند کر دیں۔ آپ جیسے ہی کہا، حضرت نے اس کا جواب میں ارشاد فرمایا کہ اتنی دیر تک میں تم کو ہنساتا رہا، یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو یہ ساری ہنسی کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا ہو؟ ایسا کوئی ہے تو بتاؤ۔ سب بڑے بڑے خلفاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ایسا تھا کہ ہم کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی سانپ سوکھ گیا ہو۔ خاموش، سب تعجب میں رہ گئے کہ کیا بول رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو یہ ساری ہنسی کے دوران ایک لمحے کے لیے اپنے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر، سب خاموش ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جتنی دیر آپ کو ہنساتا رہا، اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں تھا، میرا دل اللہ کے ساتھ تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محنت کرتے 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 اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ہر وقت ان کا دل اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، ان کے دل کو مزہ ہی اللہ کی یاد میں آتی ہے۔ ابھی میں کاٹیا واڑ کے سفر پر تھا، بہت دور کی بات نہیں ہے، ایک ہفتہ بھی شاید نہیں ہوا، اچانک مجھے کھبے میں درد ہوا، پتہ نہیں ہاتھ رہ گیا کیا ہوا، ایک شخص نے تھوڑا سا دبایا تو وہ درد اور بڑھ گیا۔ مجھے لگا کہ یہ تھوڑا سا اتر گیا ہے، اگر کوئی اس کو پھوڑ دے تو پھر انسان اپنا ڈاکٹر خود بن جاتا ہے۔ تو تیسرے ایک شخص کو میں نے کہا، میں نے بولا کہ تھوڑا کھبا پھوڑنا ہے۔ اب اس کو چاہیے کیا تھا، اس کو موقع ملا، اس نے اور زور سے دبایا، مجھے تکلیف اور بڑھ گئی۔ کسی طرح رات گزری، صبح کا وقت آ گیا، تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے مذاکرہ کیا کہ مجھے تھوڑی تکلیف کچھ زیادہ محسوس ہو رہی ہے، میرا سجدے میں جانا مشکل، چلنا مشکل، اٹھنا بیٹھنا مشکل، آگے سفر بھی ہے، تو آپ کسی ڈاکٹر صاحب کو بلا دو، تھوڑی سی بات کر لیں، ایکس رے کی ضرورت ہو تو ایکس رے پڑوا لیں۔ تو انہوں نے کہا یار، امام صاحب نے کہا فلاں ڈاکٹر کو بلا لو فجر کی نماز کے بعد۔ ایک آدمی گیا، دیکھ کر آیا، مجھے کہا مولانا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ میں نے کہا بھائی اگر وہ قرآن پڑھ رہے، اللہ سے ان کی لو لگ رہی ہے تو ابھی مت بلاؤ، ان کو مت چھیڑو، ان کو پڑھنے دو قرآن۔ امام صاحب نے کہا کہ بلا لو نا، پھر تو آپ کا علاج ہی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ سارا دن قرآن ہی پڑھتے، بولے وہ رات دن قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ امام صاحب آپ کو پتا ہے آپ کیا بول رہے ہو؟ تو بولے ہاں مجھے پتا ہے، میں دیکھتا ہوں ان کو، ایک مدت سے دیکھ رہا ہوں، رات دن قرآن پڑھتے ہیں، وہ کسی کا فون آتا ہے تو علاج کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کر وہ قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس امید میں رہے تو آپ علاج ہی نہیں کرا پاؤ گے ان سے، وہ قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ میرے دل میں ایک دم ان کی محبت بڑھ گئی، یار یہ کیسے ڈاکٹر صاحب ہیں جو ڈاکٹر ہیں اور قرآن سے انہوں نے دوستی کر لی ہے، اور امام صاحب ان کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ رات دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا بلایا جائے۔ اب میں اپنا علاج بھول گیا، صحیح میں مجھے ان کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں یہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جیسے ہی میرے پاس آئے، 40 سال کی عمر ہوگی، چہرے پہ نورانیت، جیسے سیم جنید جمشید لگ رہے ہو دیکھنے میں، ایک دم با ادب آ کر بیٹھ گئے۔ جی مولانا کیسے ہو، خیریت سے، فرمائیے کچھ تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ابھی وہ بات جانے دو، یہ بتاؤ آپ کیا کر رہے تھے؟ بس مولانا میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں کہا بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ بولے میں نے کہا یہ امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ رات دن قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، کسی کا فون آئے تب جاتے علاج کے لیے۔ خاموش ہو گئے، نیچے دیکھنے لگے۔ میں کہا میں جاننا چاہتا ہوں، پھر خاموش ہو۔ میں کہا بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کر، آپ رات دن اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔
مولانا اللہ کا کرم ہے, وہ توفیق دیتا ہے, میں پڑھ لیتا ہوں, اس کا احسان ہے, اس کے احسان میں ڈوبا ہوا ہوں. اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا, مولانا قرآن تو میں رات دن پڑھتا تھا, کبھی کتنے پارے ہو جائیں, کبھی کتنے پارے ہو جائیں, روزانہ کا میرا کام, صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک قرآن پڑھنے کا, اگر کسی کا فون آئے تو علاج کے لیے جانے کا, ورنہ قرآن. کیا آخرت بنا رہے. کہنے لگے مولانا ایک چھوٹا بچہ حافظ بن رہا تھا, میرے دل پہ ایک دم چوٹ لگی کہ جب یہ قرآن یاد کر سکتا ہے تو بھی تو رات دن قرآن پڑھتا ہے, تو کیوں یاد نہیں کر سکتا. میں نے کہا پھر, میں نے اکیلے یاد کرنا شروع کیا تو بغیر استاذ کے میں 9 مہینے میں حافظ ہو گیا, اور اس سال میں نے یہاں تراویح بھی پڑھائی. عشق, محبت, تڑپ بہت کچھ دے دیتے طلب والوں کو. کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے, اور کوئی بن دیکھے بھی ویس قرنی بن جاتا ہے. ابو جہل کے پاس وہ محبت نہیں تھی, وہ محبت بری آنکھ نہیں تھی. وہ ویس قرنی پیارے نبی کو دیکھ تو نہ سکے, لیکن وہ طلب, وہ درد, وہ کیفیت, وہ جذبہ, وہ شوق, کیا نورانیت تھی. مجھے سکون لگا اس ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھ کر. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تاثیر رکھ دیتے, شفا رکھ دیتے, ان کی باتوں میں لاج رکھ لیتے. وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے. میں نے کہا آپ نے دیکھا, ایکس رے تو کیا نہیں. بولے مولانا ہر چیز ایکس رے سے نہیں ہوتی, کچھ تجربے بھی ہوتے ہیں. صرف آپ کا ہاتھ رہ گیا ہے, وہ آپ نے 2-3 آدمی سے دبوا لیا ہوگا جلدی میں, تو وہ سوجن اور بڑھ گئی ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, تو 2-3 دن میں ایسے ہی اچھا ہو جائے گا. ایک لیپ ہے وہ لگا لو, ایک دوائی ہے وہ پی لو, اللہ تعالیٰ اچھا کر دے گا. صحیح میں وہ 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا درد ہی غائب کر دیا. میں نے کہا یہ بڑے تعلق والے لوگ ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی بات چل رہی تھی, ایک آخری بات آپ کو سنا دو. اب ہم کو ریٹرن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. الحمدللہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, بشاشت لگ رہی ہے. ایک شخص کار چلا رہے ہیں, کار چلاتے چلاتے کہا مولانا تم ڈاکٹر صاحب کی بات کرتے ہو, میرے ابو کے بارے میں تم نے سنا؟ میں نے کہا نہیں. ارے مولانا ان کی ایسی موت آئی کہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ لوگ تعجب میں رہ گئے, ممبئی کے علماء تک تعجب میں رہ گئے کہ ایسی موت. میں نے کہا یار وہ بھی سنا دو, آپ کے ابو کے بارے میں کیسی موت آئی, کیسی زندگی تھی. تو کہا مولانا گزشتہ سال رمضان میں 27ویں رات, بہت سے اللہ والے جس کو کہہ رہے تھے کہ یہ شب قدر ہے, وہ رات, سحری کا وقت, اور ساتھ میں جمعہ کی بھی رات. رمضان کا مہینہ, 27ویں طاق رات, سحری کا وقت اور جمعہ کی بھی رات. میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہوئے, اور روح کیسے نکلی. میرا بھائی اس کمرے میں سے نکل کر اس کمرے میں آئے, اس سے پہلے میرے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے, جیسے آٹے میں سے بال نکالتے. بہت بڑا مجمع تھا. مولانا رمضان مل جائے وہ خوش ہو جاتا ہے, جمعہ مل جائے وہ خوش ہو جاتا ہے. یہاں تو رمضان بھی ہے, یہاں تو جمعہ کی رات بھی ہے, یہاں تو 27ویں طاق رات بھی ہے. بہت سے اللہ والے شب قدر بھی کہہ رہے ہیں, اور سحری کا رات کا آخری پہر بھی ہے, جو اللہ سے لینے کا وقت. اس وقت میں میرا ابو دنیا سے جا رہا ہے. میں نے پوچھا ان کو کہ سفر کتنے کلومیٹر کا ہے. اب یہاں سے 30 کلومیٹر کا سفر ہے. میں نے کہا اب چلو آپ اپنے ابو کے بارے میں بتاؤ کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کا حال کیسا تھا. مولانا میرے والد صاحب نے بہت غربت میں زندگی گزاری. 300 روپے تنخواہ تھی, 200 یا 300 روپے, جس فیکٹری میں ابو کام کرتے تھے. 20 سال تک اس فیکٹری میں کام کیا. گھر میں حالات ہیں, بچے ہیں, تکلیف ہے, اس کے باوجود لوگوں کی مدد کا ایک جذبہ ہے, خیر خواہی. وہ کیسے؟ ابو باہر تھے, ایک عورت روتی روتی ابو جس فیکٹری میں کام کرتے تھے وہ سیٹ کے پاس آئی
اور آ کر کہنے لگی کہ قریب گاؤں میں میری بچی ہے جوان، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے 4-5 روپے کی ضرورت ہے، 2 روپے کا کفن آئے گا، 2.25 روپے کرایہ لگے گا۔ وہ رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، ایک دم بے چین۔ جس کی بچی کا انتقال ہو جائے وہ کیسے تڑپتا ہے، ایسے وہ تڑپ رہی ہے۔ سیٹ نے منع کر دیا کہ یہاں کسی کو ملتا نہیں۔ اس زمانے کے بولے 3.25-4 روپے یعنی بہت بڑی رقم ہوتی تھی، جہاں ایک ایک پیسے کا بہت کچھ آ جاتا تھا۔ میرے ابو آئے، پوچھا کہ یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ رو رہی تھی، بولے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا چچا فلاں گاؤں ہے، بولے ہاں، وہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ چل کے دیکھنا چاہیں تو چلو، 2.25 روپے کرایہ ہے، اگر آپ چاہیں تو 2.25 کرایہ دے دو، 2 روپے کا کفن دلا دو، میری بچی کو میں دفن تو کر سکوں۔ ایسی غربت تھی بولے اس زمانے میں ہمارے یہاں، غربت کا یہ عالم تھا۔ بولے ہم نے کچھ دن ہم نے دیکھے۔ تو میرے ابو نے 4 روپے نہیں، 5 روپے نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا، 10-15 روپے تھے، 10 روپے اس کو دے دیے اور کہا مجھے کچھ دیکھنا نہیں، جا تو تیرا کام نکال دے۔ سیٹ نہیں دے رہا ہے جو فیکٹری کا مالک ہے، اور میرے ابو جو حالات میں جن کی تنخواہ 200-300 روپے ہے مہینے کی، وہ اس وقت اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اب یہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ پھر بولے میرے والد صاحب کے 20 سال ہو گئے، پھر کرانے کی دکان شروع کر دی۔ کتنے لوگ آتے تھے، پیسہ کوئی نہیں، فری میں دے دیتے، ادھار دے دیتے۔ 4 سال پہلے کرانے کی دکان بند کی اور میرے والد صاحب نے یوں چوپڑا بند کیا اور جتنے دنیا سے چلے گئے تھے سب کو معاف کر دیا۔ کسی کے پاس پیسہ مانگنے نہیں جاتے تھے۔ کیا پتا لوگ حالات میں ہوں گے، غربت میں ہوں گے، اور جس کے بارے میں بھی علم ہوتا کہ اس کے پیسے دینے، مر گیا، بولتے معاف۔ ایسا لوگوں کو معاف کرتا۔ مولانا میں تو ان کا بیٹا ہوں نا۔ میں نے کہا جی، مجھے بھائی کے بلاتے تھے، پوری لائف ٹائم کبھی ہمیں نہیں مارا انہوں نے، پوری لائف ٹائم کبھی نہیں مارا، ابو کا کبھی غصہ نہیں دیکھا، کوئی جس کو جو مرضی کرنا ہو کر جائے، پوری بستی میں سے، پورے علاقے میں سے، حالانکہ طاقتور ہے، پاور ہے، بالکل اس کا استعمال نہیں، کہ سارے پاور کے بدلے اگر خدا موت کے وقت رحم کر دے سستا سودا ہے۔ کبھی اپنے پاور کا استعمال نہیں کیا۔ پیچھے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یار ہم تو، یہ تو بڑے بھی ہیں، ہم تو کتنے چھوٹے ہیں، ہم سب کو بھائی کہتے تھے، پوری بستی ان سے محبت کرتی تھی۔ ارے مولانا کیا بتاؤں آپ کو میرے ابو کے بارے میں، کبھی ان کی تہجد ناگا نہیں ہوتی تھی، تہجد گزار، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والے، آخری 2 سال تک اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے سوتے تھے، آخری 2 سال تک، اور کہتے تھے کہ اللہ مارا تھی سو غلطی تھی گئی تو میں نے معاف کر دے دیا۔ یہ 2 سال تک ان کی زبان کے یہ الفاظ تھے، ایک ہی جملہ رٹتے تھے، مارا تھی وہ غلطی تھی گئی تو میں نے معاف کر دے دی، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ سب سن رہے ہیں کہ یہ تو بول رہے ہیں، بڑی عمر والے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے نا، یہ بول رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، 27ویں رات لے جانے والے ہیں، جمعہ کی رات لے جانے والے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ان کے انتقال پر رش کرنے والے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا دن ملے اور خدا موت کے وقت رحم کرے، ساری چالاکیاں بھول جاؤ، بھولے بن کے زندگی گزارنا شروع کرو، بھولے بن کے زندگی گزارنا شروع کرو، لوگوں کی کڑوی کسیلی سن کر کے سہ جانا شروع کرو، مت بتاؤ اس کو کہ آپ کون ہیں، آپ کے پاس کیا طاقت ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے، سب بھول جاؤ، موت کے وقت کے لیے سب چھوڑ دو، کہو اللہ اس کو معاف کرتا ہوں، موت کے وقت معاف کر دو۔ یا تو اپنا طاقت بتا دو، پھر موت کے وقت اللہ کی طاقت بھی دیکھ لینا، یا یہ کہ اپنے پاور کو دبا دو اور موت کے وقت خدا کی رحم لے لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں بھی کچھ نیک اعمال کرنے کی، درود شریف زیادہ پڑھنے کی،
سنتوں کو سیکھ سیکھ کر کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ پورا مجمع نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم پیارے نبی کی سیرت پڑھیں گے، انشاءاللہ خریدیں گے سیرت کی کتاب، اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے پوری سیرت، اور پیارے نبی کی سنتوں کو بھی پڑھیں گے، اور درود شریف زیادہ پڑھیں گے، اور سنتوں کے مطابق جئیں گے، سنتوں کے مطابق مریں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کی برکت سے ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے۔ پھر وہی جملہ، مدینے والے کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹیں بند کر دو۔ اور تھوڑا سا پلا دو۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اپنی طلب بتاؤ اللہ کو۔ الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، اللہ 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 اللہ، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند رکھے، مراقبہ کریں۔ اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ
زبان سے نہیں دل سے اللہ کو یاد کریں. رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری. رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری. اللہ جی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی طرح ہم بھی ہر وقت قرآن پڑھتے رہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہم بھی ہر وقت دل سے آپ کی یاد میں رہے. مولانا منظور صاحب نعمانی کی طرح ہمارا بھی تعلق پیارے نبی سے مضبوط ہو. اور وہ شخص جو 1 مہینہ درود شریف پڑھا، سنتوں پر چلے، اللہ کے نبی خواب میں آ کے کہہ رہے جا آپ میں تجھ سے راضی ہو گیا. کیسے لوگ سنتے تھے، عمل کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی زیادہ درود شریف پڑھنے کی اور سنتوں کو سیکھ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعاء المضطرين، يا كاشف الكرب، يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين. منزول بك كل حاجة، منزول بك كل حاجة، منزول بك كل حاجة. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وحلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار.
وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.